بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی ان کے ساتھ مڑ پڑا۔ وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ کو پتہ نہیں، اس سے مراد حضرت عائشہ اور حفصہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے ایک انصاری پڑوسی مدینہ دیہات بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ ہم باری باری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں سمجھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی شام تک خفا رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ان میں سے جو ایسا کرتی ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ میں تیار ہو کر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا، تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوگی۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی؟ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلاتی ہو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو فرمائش کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کرو۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تم اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹ آیا تو اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے جو یہ سنا تو کہا، حفصہ برباد ہو گئی۔ میں پہلے سمجھ گیا ایسا ہی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے، صبح کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی، اور نبی پاک نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا، اب بتاؤ مجھے، کیا واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کی خواہش کر رہا ہے۔ دربان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار غلام کو اجازت کے لیے بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔
میں مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا۔ دربان نے کہا، اے عمر، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ میں اندر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، نہیں۔ میرے دل کو سکون اور اطمینان ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے چند باتیں کہیں جن پر آپ نے مسکرا دیا۔ حضرت حفصہ کے پاس گئے، حضرت عائشہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو غم کی شدت کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر اور منزلت نہیں رہی۔ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان کا داماد اور پسران میزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ ان کے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا۔ حضرت قیس بن ابن زید سے فرمایا، حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ حفصہ سے رجوع کر لیں کیونکہ وہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہے، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر لاتعداد رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شکریہ۔